جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب اپنی کلیریفیکیشن دے رہے تھے اپنے جمعے کے خطبات کے حوالے سے، جو کہ نقطہ ماروی صاحبہ نے اٹھایا تھا ان کے اوپر کہ جو باتیں یہاں پر کر رہے ہیں وہ اپنے جمعے کے خطبے میں بھی کیا کریں۔ ماروی انہوں نے کہا کہ میں کسی قسم کا کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا تھا یا میں نے یہ کسی قسم کی ایسی جان کی دھمکی تھریٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ میں نے صرف اپنی ذات کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے بات نہیں کی۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ وہ ایک پورا طبقہ تھا جو پوسٹ سلمان تاثیر جو سچویشن ڈیولپ ہوئی، اس میں نہ صرف سڑکوں پر آ کر اشتعال انگیزی پھیلائی جا رہی تھی، بلکہ مساجد میں، خطبات میں، مدارس کی تقریروں میں، اور وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ تو ان کے خطبے کے حوالے سے میں نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ کیا تھا، وہ بہرحال اگر اس میں انہوں نے فتویٰ یا میری جان کی اس پہ نہیں بھی کیا تو مگر اس میں اشتعال ضرور تھا۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ اپنا غصہ، جو آپ کو غصہ ہوتا ہے، وہ آپ جمعے کے خطبے کے دوران نکالیں گے تو جو آپ کا اگر آپ سے سیکھ لینے آئے ہیں وہ تو آپ کے اشتعال کا حصہ بنیں گے نا۔ تو آپ اشتعال انگیزی، پھر اس کا مطلب ہے آپ ان انٹینشنلی یا آپ کی نیت نہیں بھی ہے تو اشتعال لوگوں میں جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم سب کو ذمہ داری قبول کرنی، ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا، میرے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا۔ ایک چھوٹا سا سوال میں نے آپ دونوں سے پوچھنا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی آپ دونوں کے درمیان کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آخری سوال، آپ ایک طرز زندگی کو اس کے حامی ہے کہ جی یہ طرز زندگی ہونا چاہیے ہر انسان کا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی انسان اس سے اختلاف رکھتا ہے اور وہ اپنا ایک پیرلل طرز زندگی اپنانا چاہتا ہے، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں ان کو حجاب لینا چاہیے یا موسیقی سے اجتناب کرنا چاہیے مرد اور عورتوں کو، یا پھر اس کے علاوہ مردوں کو داڑھی رکھنی چاہیے، اگر کوئی ڈیفرنٹ طرز زندگی اپناتا ہے تو اسے برداشت کر لینا چاہیے؟ آپ ذرا بات سن لیں، بات یہ اس وقت سچویشن کریٹیکل ہوتی ہے جب کوئی ریڈیکیول کرتا ہے، جب اس کا استہزاء کرتا ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ جو کوڈ آف لائف ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، لیکن اگر اس کو موک کرنا شروع کر دیں، اس کو ریڈیکیول کرنا شروع کر دیں اور اس کے مدد ان نارمز کو ایکسٹریم کے پر جا کے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں جو کہ ان چیزوں کے خلاف باقاعدہ طور پہ جو پریکٹیکلی اس کے خلاف ورک کر رہی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں ایک ریزنٹمنٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے اوپر دوسرے طبقے کو بڑے ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے ماروی، آپ صرف 10 سیکنڈ میں کچھ کہنا چاہیں تو ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ آپ کے سوال کو آگے لیتے ہوئے کہ دیکھیے کو ایگزسٹنس کا اور برداشت کا تو اصول یہ ہے کہ اگر آپ کسی کوڈ آف کنڈکٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنانا چاہیے تو آپ اپنا لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ جو شخص آپ کے پاس بیٹھا آپ کے سامنے وہ اس کو اپنے اس سے ایگری نہ کرتا ہو تو آپ اس کو یہ آزادی دیجئے کہ وہ اس کو نہ اپنانا چاہے تو نہ اپنائے۔ ٹھیک ہے ماروی، بہت شکریہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کا۔ وقت میرے پروگرام کا بالکل ختم ہو گیا۔ ماروی سرمد آپ کا بہت شکریہ، ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین جاتے جاتے میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج ہم نے ایک کوشش کی کہ عدم برداشت کے خلاف ایک آواز اٹھائی جائے اور جو ٹالرنس ہے، برداشت ہے، اس کو فروغ دیا جائے اس پروگرام کے ذریعے سے۔ ایک سجیشن ہے میرا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مذہب کے حوالے سے صوفیزم کو دیکھیں، صوفیاء کرام کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کے پیغامات کو دیکھیں، ان کی شاعری کو دیکھیں تو وہ امن، پیار، محبت، خلوص، اخوت، ان جذبات سے بھرے ہوئے ہیں اور ہمیں اسی پر عمل کر کے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔